ذاتی عمرہ میں اہم سیاسی بیٹھک سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر احسن اقبال کی ملاقات، ملکی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مرکزی رویے حلال کمیٹی کا اہم اجلاس کل کراچی میں ہوگا۔ چیئرمین مولانا سعید عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چاند کی رویت کے بعد عید الاضحیٰ کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے رنگ، معاشی منڈیوں کی رونق عروج پر، ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ بیوپاری پر امید، شہریوں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ منشیات فروشی کے کیس میں نامزد ملزمہ انمول عرف پنکی کو چہرہ ڈھانپ کر سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیشی کے دوران ملزمہ پنکی کا عدالت میں شدید شور شرابہ موقف اختیار کیا کہ مجھے لاہور سے اغوا کر کے زبردستی وین کے ذریعے کراچی لایا گیا، مجھ پر بدترین تشدد کیا گیا اور جھوٹے مقدمات بنائے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان پر 11 نئی سخت شرائط، بجلی گیس مہنگی کرنے اور نیب کو خود مختار بنانے کا مطالبہ۔ ندا مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1727 ارب روپے کا بھاری ٹیکس وصول کیے جانے کا امکان۔ کے پی سے لاک ڈاؤن کے خاتمے کا امکان، گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو دکانیں اور شاپنگ مالز کھولنے کی تجویز۔ دونوں رہنماؤں کا صوبے کی مجموعی صورتحال اور عوامی مسائل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ بجٹ سے پہلے بڑا ریلیف، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا۔ دونوں مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول پر عائد لیوی 117 روپے 41 پیسے سے کم کر کے 108 روپے 17 پیسے مقرر کر دی گئی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پاور سیکٹر میں نجکاری کا بڑا فیصلہ، حکومت کا آئسکو، گیپکو اور فیسیکو کے 50 سے 100% تک شیئرز فروخت کرنے کا اعلان۔ تمام بجلی کمپنیوں کا انتظامی کنٹرول بھی خریداروں کے حوالے کرنے کی منظوری۔ ایران پر حملہ، پاکستان کے بہت اچھے لوگوں کے کہنے پر مؤخر کیا۔ انہوں نے ڈیل کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ایرانی قیادت کا دماغی توازن درست نہیں، وہ ہر معاہدے سے مکر جاتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کی جانب سے ضبط کیے گئے جہاز کا معاملہ، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، 11 پاکستانیوں سمیت 20 ایرانی شہریوں کی واپسی بھی ممکن ہو گئی۔ سنگاپور کے تعاون پر شکر گزار ہیں، اسحاق ڈار کا بیان۔ غزہ میں بڑا اسرائیلی فضائی حملہ، حماس کے اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر اعزاز الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملے اور دعوے پر حماس کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاریخی المیے کی یاد، دنیا بھر میں مقیم فلسطینی آج یوم نکبہ منا رہے ہیں۔ 1938 میں اسرائیل کے قیام کے دوران 7.5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو جبری بے دخل کیا گیا تھا۔ عالمی پابندیوں پر برکس کا سخت موقف، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عائد یک طرفہ پابندیوں اور جبر پر مبنی اقدامات کی شدید مذمت۔ اور کپتان فاطمہ ثنا کی طوفانی اور ناقابل شکست اننگز، 19 گیندوں پر 62 رنز بنا کر سرِ فہرست۔ اننگز میں 10 چوکے اور 2 فلک شگاف چھکے شامل۔